السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے بہار کی راجدھانی پٹنہ کے ایک ایسے محلے کے بارے میں بات کروں گا جو انگریزوں کے لیے درد سر بن گیا تھا۔ تو دوستو، شاید آپ کو یہ نہ معلوم ہو اور ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں، پٹنہ میں ایک ایسا محلہ تھا جہاں سے انگریز حکومت کے خلاف ایک ایسی تحریک کو طاقت ملی جس نے انگریز حکومت کو کئی سال تک پریشان کیے رکھا، اور اس محلے کا نام تھا صادق پور۔ یہ 19ویں صدی کی بات ہے۔ صادق پور صرف پٹنہ کا ایک عام محلہ نہیں تھا، بلکہ یہاں علماء اور مذہبی خاندانوں کا ایک بڑا ہی مضبوط حلقہ موجود تھا۔ اسی خاندان کے دو بڑے اور اہم نام تھے، مولوی ولایت علی اور ان کے بھائی مولوی عنایت علی رحمہم اللہ۔ جو قیام الدین احمد کی مشہور تاریخی تحقیق ہے، اس کے مطابق 1831 سے 1858 تک ہندوستان میں اس تحریک کی تاریخ بڑی حد تک مولوی ولایت علی اور عنایت علی رحمہ اللہ کی سرگرمیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اور ولایت علی رحمہ اللہ جو تھے، انہوں نے سید احمد شہید سے بیعت کی اور بعد میں اپنے بھائی عنایت علی کو بھی اس تحریک سے جوڑا۔ یہ لوگ صرف باتیں کرنے والے لوگ نہیں تھے، انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کر لوگوں کو منظم کیا، مالی جو وسائل ہوتے ہیں وہ جمع کیے اور تحریک کے لیے لوگوں کو تیار کیا۔ اور یہ بھی اہم بات ہے کہ جو پٹنہ ہے اور خاص طور پر صادق پور، اور اس پورے نیٹ ورک کا ایک اہم مرکز بن گیا تھا۔ پھر 1857 عیسوی کا جب زمانہ آیا، جس میں انگریز جو حکومت تھی ان کے خلاف ہندوستان کے الگ الگ حصوں میں بغاوت شروع ہوئی، تو صادق پور کے علماء اور جو ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے، ان پر بھی انگریزوں کی جو نظر ہے بڑی سخت ہو گئی۔ انہی لوگوں میں ایک بڑا ہی اہم نام تھا مولوی احمد اللہ رحمہ اللہ کا۔ تو یہ جو تھے، ان کا تعلق بھی صادق پور کے علماء کے خاندان سے تھا، اور انگریزی جو حکام تھے انہوں نے ان پر حکومت کے خلاف سازش اور اسی طرح سے جو جنگ ہے اس کی تیاری جیسے الزامات لگا دیے، اور پھر انہیں گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو انڈمان بھیجا گیا، اور ان کی پوری جائیداد کو جو ان کی جائیداد تھی وہ ضبط کر لی گئی۔ لیکن انگریزی حکومت کی کارروائی صرف یہی ختم نہیں ہوئی۔ مولوی یحییٰ علی رحمہ اللہ بھی صادق پور کے اسی حلقے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو تاریخی روایات میں موجود ہے کہ 1864 عیسوی میں انہیں گرفتار کیا گیا، اور پھر ان کو امبالہ، آپ نے نام سنا ہوگا، امبالہ میں جو ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ اور یہ بھی جو ہسٹوریکل جو ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ ہے، اس میں یہ درج ہے کہ انہیں انگریزی حکومت کے خلاف جنگ کے الزام میں مقدمے کا سامنا کرنے والے جو لوگ تھے، جو افراد تھے، ان میں شامل کیا گیا۔ اور یہ مقدمات کوئی معمولی مقدمات نہیں تھے۔ انگریز حکومت جو تھی اس پورے نیٹ ورک کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ تو 1863 عیسوی کے بعد حکومت نے پھر یہ جو تحریک چلی تھی اس کے خلاف بڑے پیمانے پر تحقیقات شروع کی، اور رہنماؤں کو گرفتار کیا، پھر بہت زیادہ لمبی اور طویل قید کی جو سزائیں ہیں وہ دی، اور ان کی جتنی جائیدادیں ہیں وہ ساری جائیدادیں ان کی ضبط کر لی گئی۔ صادق پور کے کئی خاندانوں کی جائیدادیں بھی حکومت نے ضبط کر لی، اور مورخ جو قیام الدین احمد ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو جائیدادیں ضبط کی گئی تھی ان کو جب فروخت کیا گیا تو ان کے فروخت کی قیمت تقریباً 1,21,948 روپے حاصل ہوئے، اور پھر انگریزی ریکارڈ میں اسے وہابی فنڈ سے جوڑ دیا گیا۔ اس رقم کا کچھ حصہ پٹنہ میں میونسپل مارکیٹ اور پٹنہ کالج کی جو توسیع ہے
اور اس جیسے کاموں کے لیے پھر وہ استعمال ہوا۔ تو ذرا سوچیے کہ جن لوگوں کی جائیدادیں برطانوی حکومت نے ضبط کی، انہی جائیدادوں سے حاصل ہونے والی رقم بعد میں شہر کے مختلف سرکاری کاموں میں استعمال کی گئی۔ تو صادق پور کی تاریخ جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت، انگریزی اقتدار کے خلاف مزاحمت صرف 1857 عیسوی تک محدود نہیں تھی۔ 1857 عیسوی کے بعد کئی سال تک مختلف مقامات پر انگریزی حکومت کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ جاری رہی، اور پٹنہ کا صادق پور اس تاریخ کا اہم مرکز تھا۔ تو مولانا جو ولایت علی، عنایت علی اور مولانا احمد اللہ اور مولانا یحییٰ علی جیسے نام ہے، یہ ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں؟ یہ یاد دلاتے ہیں کہ آزادی کی تاریخ صرف چند مشہور شخصیات کی تاریخ نہیں ہے۔ اس تاریخ میں ایسے علماء، کارکن اور عام لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے قید، جلاوطنی اور جائیداد کی ضبطی اور دوسری سختیاں برداشت کی۔ تو صادق پور جو ہے یہ صرف پٹنہ کا ایک عام محلہ نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی جو شروعاتی انگریزی جو یا برطانوی مخالف جو مزاحمت ہے، اس کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔